بننے میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، گھر سے نکلا اس لیے کہ پروفیسر صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہاں پہنچنا ہے یا حاضری میری لگنی ہے وارڈ میں، تو میں نے اس لیے پہنچنا ہے۔ تو یہ گھر سے وہی ڈاکٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ لائبہ، ڈاکٹر لائبہ صاحبہ گھر سے نکلی، گاڑی میں بیٹھی، وارڈ پہنچی اس لیے کہ پروفیسر صاحب نے اٹینڈنس لگانی ہے، نہیں پہنچوں گی وقت پہ تو کیا کہے گے؟ تم لوگ نکمی ہو، آج کل کی جنریشن کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی، سب سوئے رہتے ہیں، یہی کہے گے پروفیسر صاحب۔ تو اس ڈر سے لائبہ گھر سے نکلی، تو لائبہ نے اتنے وقت میں نکلنا تھا، لیکن اگر کبھی آپ نے سوچا کہ لائبہ اگر یہ اس ڈر سے کہ میری ڈیوٹی ہے یا اس ڈر سے کہ مجھے کوئی پوچھے گا، اس لیے سے نکلتی کہ آج میں نے گھر سے جب نکلنا ہے تو جتنے مریض میں نے دیکھنے ہیں وہ اللہ تیری خوشی کے لیے دیکھنے ہیں، تاکہ وہ سب مریض صحت یاب ہوں اور وہ خوشی خوشی کر جائیں، اور اس لیے میں نے انہیں علاج کرنا ہے کیونکہ تو خوش ہوتا ہے انسانیت کی بھلائی کرنے سے۔ تو یہ کرکس آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جس دن آپ گھر سے لائبہ ڈیوٹی کی انزائٹی میں نکلی کہ پروفیسر صاحب اٹینڈنس لگائیں گے، وہ بھی اتنا ہی عمل ہے، گھر سے گاڑی میں بیٹھے وہی پیٹرول خرچ ہوا، وہی ٹائم خرچ۔ لیکن جب لائبہ نے یہ نیت کی، لائبہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینس آ، ٹھیک ہے، وہ کسی کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، تو جب یہ نیت کی کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے جا رہا ہوں، obviously ڈیوٹی تو ہے لیکن میں انسانیت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے جا رہا ہوں، تو یو ہیو اے گڈ، اس سب کا ثواب اب وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس بات کو سوچ کے اپنے لیکچر میں بھی آیا کریں، اپنے وارڈ میں بھی آیا کریں، تو آپ کو مفت پہ نیکی ملا کرے گی، نیکیاں ملا کرے گی اگر آپ سمجھتے اس چیز۔ ایک چیز ہے پروفیشن، دوسری چیز ہے ہابی، تیسری ایک چیز ہے کیا؟ یہ کیریئر ہے، جو ان سب کے آگے ہے، وہ ہے پروفیشنلزم۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ ہم جو کام آپ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہابی کیا ہوئی؟ فارغ ٹائم، ہابی جو ہے وہ فارغ ٹائم میں پسند کرتے ہیں، تو پھر پروفیشن جو ہے وہ کام پسند کا نہیں ہوتا۔ اچھا، پروفیشن وہ کام ہے جس سے پیسہ آتا ہے، اس کا مطلب انہوں نے کہا ہابی پسند کی ہوتی ہے، پھر پروفیشن پسند کا نہیں ہوتا۔ ایسے تھوڑا سا ایسے ہی مطلب نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جن بچوں نے پھر دباؤ میں آگے کیا انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا، پسند کا تو نہیں ہے۔ اچھا، پروفیشن کین بی ہابی، ویری گڈ۔ پروفیشن اور یہ دونوں جو ہیں آپس میں مل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہابی بھی ہو سکتی ہے۔ کیریئر کیا ہوتا ہے؟ ہماری پرفارمنس ہم پروفیشن میں کرنے لگتے ہیں، ہمارے کیریئر کافی اچھا جا رہا ہے۔ نہیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ پروفیشن میں، ہابی میں اور کیریئر میں فرق کیا ہوا؟ کیریئر ایک پورا پاتھ وے ہے، میں نے پروفیشن چوز کیا ایز اے ڈاکٹر، کیریئر میرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر سے لے کے پروفیسر بنا، پروفیسر سے لے کے سائنٹسٹ بنا، اور سائنٹسٹ سے لے کے قبر میں چلا گیا، تو یہ کیریئر ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ کیا آپ کی ہابی آپ کا پروفیشن ہو سکتی ہے؟ اچھا، کتنے لوگوں کا جو پروفیشن ہے اس وقت ڈاکٹر بننا یہ ہابی ہے؟ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہابی جو ہے وہ پسندیدہ کام ہے۔ اس کا مطلب 95 لوگ اپنا پسندیدہ کام نہیں کر رہے پروفیشن کے باوجود۔ تو کیوں پسندیدہ نہیں ہے یہ کام؟ پروفیشن بھی ہے، کرنا بھی ہے، اس کو ہم کیریئر بھی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر پسندیدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیریئر میں گروتھ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو باقی چیزیں جو آپ پسند کرتے ہو زندگی میں، ان کے لیے کون گائیڈ کرتا ہے آپ کو؟ مثال کے طور پہ آؤ، تم نے بلو جینز پسند کی، اس کے لیے کسی نے گائیڈ کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بلو جینز پہنتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں، ایسے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی۔ تو اس کے لیے کیوں ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ جو چیز مجھے پہننے کو اچھی لگتی ہے وہ میں نے خود چوز کی، پہلے یا پرانے لوگوں کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروفیشن بھی ہم نے چوز کیا، اس کا بھی کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے،
جس کو دیکھ کے موٹیویشن لو اور آپ کا یہ پسندیدہ ہو جائے. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا جینس پہنی اور مجھے پسند نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے پسند سے پہنا, ایسے ہی پھر تو کہاں کمی ہے, ہم میں یا سسٹم میں؟ ویری بیڈ. اچھا اب آتے ہیں ہم سب سے مشکل کام, پروفیشنلزم. یہ کیا ہے؟ ورک ایتھکس ہوتی ہے. اچھا تو کیا آپ ایگزامپل دیں گے کہ ورک ایتھکس کیا ہوتی ہے کوئی مثال کے طور پہ؟ ذمہ دارانہ کام ہے. چلے ہم ایک سٹوری جو میں سب بچوں کو سناتا ہوں وہ سنتا ہوں, وہ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک 50 ایئرز اولڈ نیورو سرجن ہے, اس نے اپنی شفٹ ختم کر لی ہے صبح 8 سے 5 بجے, ٹھیک ہے, اور آج شام کو اس کی بیٹی کی گریجویشن سیریمنی ہے جو کہ بڑی زندگی میں ایک دفعہ ہونی ہے. جب وہ اپنا ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے جا رہا ہے لفٹ میں تو اسے پیجر پہ کال آتی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے بڑا سیریس اور اس کو بلٹ انجری ہوئی ہے اسکل کے تھرو, تو اس کے لیے آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے. فلور پہ دوسرا نیورو سرجن ہے جو شاید اتنا ہی کیپیبل ہو جتنا کہ وہ ہے, لیکن اس نیورو سرجن کو یہ پتا ہے کہ میں شاید اس کو پیشنٹ کو زیادہ ہیلپ کر سکتا ہوں. اب 5 بج گئے, اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ بیٹی کی گریجویشن سیریمنی ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا, نہیں تو پوری عمر بیٹی ناراض رہے گی. ایسے ہی اسے کیا ڈیسیژن لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آیا اسے فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور پہ جا کے گاڑی میں بیٹھ کے تو گھر جا کے جو ہے گریجویشن سیریمنی اٹینڈ کرنی چاہیے, یا اسے 6 فلور دوبارہ بٹن دبا کے اوپر جا کے اس پیشنٹ کی ہیلپ کرنی چاہیے؟ تم 6 فلور پہ چلے جاؤ گے, ٹھیک ہے جی, آپ نیورو سرجن پریزنٹ ہے تو پھر تم کدھر جاؤ گے؟ بیٹی کی گریجویشن سیریمنی میں جاؤ گے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا, دیکھا کرایا, ہاں جی اوپر جاؤ گے 6 فلور, جی گراؤنڈ فلور, جی آپ لوگ بتاؤ, جی 6 فلور, جی اوپر جانا ہے. انہوں نے جو محسوس کیا, انہوں نے کس ایلیمنٹ کو محسوس کیا؟ اس ایلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ ایمپتھی. ویری گڈ. ایک ایموشنل سٹیٹ ہے جسے ہم ایمپتھی کہتے ہیں. گرلز میں ایمپتھیٹک عنصر ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہونا ہے, تو انہوں نے ایمپتھیٹیکلی سوچا کہ مریض کی ہیلپ, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا مریض کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک پراپر نیورو سرجن وہاں پہ پہلے سے موجود ہے. وہ نیورو سرجن, جب یہ نیورو سرجن اوپر جائے گا تو وہ برا محسوس نہیں کرے گا, کرے گا نا, تو پھر آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, آپ بتاؤ. تو آپ کی ایمپتھی نے کیا کیا؟ پروفیشنلزم میں بلیچ ڈالی. آپ کسی چیز میں کلیئر نہیں ہو کہ پروفیشنلزم میں مجھے ڈیسیژن کیا ہے. میں نے آپ کے بنے ہوئے ڈیسیژن کو توڑ دیا, آپ کے فیصلے کو میں نے 2 سیکنڈ میں آپ کی مرضی سے ہی ختم کیا اور آپ بدل گئے. ایسے ہمیشہ ایمپتھی جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ ڈائریکشن میں ڈرائیو کر سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پروفیشن کو جب تک آپ ایک ہابی اور ایک کیریئر نہیں بناؤ گے اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا. کیا اس کام کو ہم پسند کر کے دنیا میں وہ کام کر سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے بہتری کے لیے؟ کیا آپ سوچتے ہو کہ اس انسان کے لیے جس نے اسٹیرائڈ بنایا, اگر وہ اسٹیرائڈ نہ بناتا تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ 90% لوگ سے زندہ نہ بچتے. دنیا کی ہر بیماری میں اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے. تو کیا وہ اچھا انسان نہیں تھا؟ کیا اس کو ہم دعائیں نہیں دیتے چاہے وہ کافر ہی ہوگا؟ کس نے اسٹیرائڈ ایجاد کیا؟ چلے تو یہ سوچنے والی بات. کیا سوچنے والی بات؟ ویری گڈ. کوئی نہیں, کوئی 2-4 لیکچرز بعد تم بڑھو گے اس سوچ سے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کب تک بیکاریوں کی طرح دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پہ
डिपेंडेंट हो गए। तो सिंपथी में और फिर एम्पैथी में क्या फर्क हुआ? अब डॉक्टर को सिंपैथेटिक होना चाहिए कि एम्पैथेटिक होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए। और इंसान में कैसा होना चाहिए? एम्पैथेटिक के सिंपैथेटिक? एम्पैथेटिक होना चाहिए। तो फिर सिंपैथी कहाँ गई? वो हमेशा ये कहता था मैं बड़ा सिंपैथेटिक हूँ, या वो हमेशा ये कहती थी मैं बड़ी सिंपैथेटिक। तो सिंपैथी कहाँ गई? सिंपैथी खत्म हो गई दुनिया से, एम्पैथी ही रह गई। Human being cannot be empathetic all the time. Human being has a variability in the emotions and the reactions. When you are a professional, then you should observe the norms of profession. And what are the norms of your profession as a doctor? To be empathetic. आप इसमें से कितना एम्पैथेटिक पूरे दिन में रहते हो, ये आपकी अपनी विल है, ये आपकी अपनी कोशिश है। उसमें कुछ टाइम से एम्पैथेटिक हो गए, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आप लोगों ने कहा कि एम्पैथी जो है उसका आंसर ज्यादा होना चाहिए।